اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام سماج نامہ لے کر حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ ہم آج اناؤنسمنٹ کر چکے تھے کہ ایک ایسی ہونہار بیٹی کراچی کی جن کے ساتھ آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں دعا صدیقی، جنہوں نے 14 سال کی عمر میں کتاب لکھی جس میں 100 نظمیں ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں 100 نظمیں ہیں، اور اب ہمارے ساتھ ہمیں دعا جوائن کریں گے، پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں دعا ہے۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ارشد قریشی صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دعا بیٹی کو دعائیں، خوش آمدید پروگرام میں۔ آپ نے مجھے شریک کیا، اس کا شکریہ۔ تو بسم اللہ میں کروں جی، کیونکہ دعا ایک مصنفہ ہو چکی ہیں، تو ایک سینئر اور مجھے ہوئے مصنف کو ضروری تھا شامل کرنا، اور آپ کے بغیر پروگرام میں ویسے بھی مزہ نہیں آتا۔ تو ڈاکٹر صاحب، دعا نے جو ہے، دعا صدیقی، انہوں نے 14 سال غالباً ان کی عمر ہے اور 9th کلاس میں ہیں، اور انہوں نے 100 نظمیں لکھ دیں۔ ہم تو شعر و شاعری کرتے ہیں تو بڑا ہمیں پورا علم عروض میں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وزن میں نہیں آ رہا، بحر میں نہیں آ رہا، اور دعا نے تو لکھ ڈالی، اور 100 کی 100 لکھ ڈالی، یعنی سینچری پوری۔ تو ماشاءاللہ، دعا کیسے شوق پیدا ہو گیا آپ کو اتنی کم عمری میں؟ میں نے جو ہے بچپن سے ہی لکھنے کا شوق تھا اور بولنے کا۔ میں ڈیبیٹس کمپٹیشن میں حصہ لیا کرتی تھی، پوئمز لکھا کرتی تھی، تو اس طرح میرے اندر اور شوق اجاگر ہوتا تھا۔ تو آپ کون سے اسکول میں زیر تعلیم ہیں؟ میں مونٹیسری کمپلیکس ہائی اسکول میں ہوں۔ تو آپ کے اساتذہ کو بھی یقیناً علم ہوگا کہ آپ نظمیں کہتی ہیں، لکھتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہاں سے کوئی آپ کو اپریشیٹ کیا گیا یا کوئی پرابلم تو نہیں ہوا اسکول کی طرف سے کوئی؟ نہیں، ٹیچرز اور پرنسپل وغیرہ سب بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو کتنا ٹائم لگ گیا دعا آپ کو یہ 100 نظمیں لکھنے میں؟ میں 1 سال سے لکھ رہی ہوں۔ میں نے لاسٹ ایئر اپریل میں اسٹارٹ کی تھی لکھنا، اور اس سال مارچ میں کمپلیٹ ہو گیا، میں نے پھر اس کو پبلش کیا۔ اچھا، ابھی 2020 کے مارچ میں آپ کی یہ بک پبلش ہوئی ہے۔ کیا نام ہے بک کا آپ کی؟ I had a dream۔ I had a dream۔ تو اس میں آپ نے کس طرح کی نظمیں لکھی ہیں؟ کیا ایک ہی موضوع پہ لکھی ہیں یا الگ الگ ٹاپکس پہ لکھی ہیں؟ اس میں ڈپریشن ہے، وومن امپاورمنٹ ہے، اسٹریس ہے، اور انوائرمنٹ ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی دعا آپ کی کتاب آئی ہیڈ اے ڈریم کا تعارف جو ہے وہ سرسری تو مجھے ہے، کیونکہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ایک 13 سال کی بچی نے ایک کتاب جو کہ شاعری اور نثر پر مشتمل ہے وہ لکھی ہے۔ تو آپ کو مبارکباد پہلے تو میں دیتا ہوں، اور دوسری مبارکباد یہ بھی ہے کہ آپ کی پہلی کتاب جو ہے وہ آن لائن امیزون کے اوپر ہے، یعنی وہ پرنٹ فارم میں نہیں میرے خیال سے آئی ہے، وہ ابھی سافٹ فارم میں امیزون کے اوپر وہ کتاب ہے۔ یہ اور بھی ایک یعنی آپ کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔
آپ نے 13 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور جو ٹاپک آپ نے بتایا کہ آپ کن کن ٹاپکس پر لکھ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو بھی آپ نے نام لیے جیسے انوائرمنٹل ہے اور جناب ڈپریشن ہے اور وومن امپاورمنٹ ہے، یہ بظاہر لگتے ہیں کہ بڑے مشکل موضوعات ہیں، تو ان پر آپ نے کس طرح یعنی انہیں اپنے تحریر کا یا اپنی نظم کا یا اپنی نثر کا حصہ بنایا؟ کوئی مشکل پیش نہیں آئی آپ کو؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے محسوسات سے نوازا اور مجھے کافی زیادہ اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملی لکھنے میں بھی، اور جو ہے میری ٹیچرز نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا، تو مجھے ایسے لکھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ اچھا دعا، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھنے والوں پر میں نے کیونکہ بہت سے لوگوں احباب کی پر بایوگرافیکل مضامین لکھے، شاعروں پر، ادیبوں پر، اور کئی احباب ایسے تھے جنہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے بچپن سے ہی یعنی چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے سراغ لگانے کی کوشش کی جب مجھے ارشد صاحب نے یہ موضوع بتایا کہ کچھ معلومات کروں کون ہیں ایسے شاعر اور ادیب ہمارے معاشرے میں جن کی پیروی دعا صدیقی نے کی۔ تو ایک میرے دوست تھے، اب تو مرحوم ہو گئے، ڈاکٹر طاہر چونسری، انہوں نے صاحب 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور دیکھیے انہوں نے مجھے ایک شعر بتایا تھا کہ میں نے پہلا شعر جو ہے وہ کیا کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا جب میں جوان ہوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا جب میں جوان ہوں گا، ابا سے پیسے لے کر دوائی میں مفت دوں گا۔ تو یہ ان کا پہلا شعر کا 9 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا احسان دانش نے بھی ان کے والد بھی حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے بھی چھوٹی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ احمد فراز کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت چھوٹی عمر میں۔ زاہدہ حنا کالم لکھتی ہیں ایکسپریس میں، آج کل میں ان پر کچھ کام کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا انہوں نے بھی 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ لکھنے کی طرف آ گئی تھی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی یعنی بات ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کی پیروی کی اور کم عمر میں لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ بتائیں کہ لکھنے سے پہلے آپ کو کسی نے انسپائر کیا؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے والدین سے انسپائر ہوتے ہیں، ماں سے ہوتے ہیں، باپ سے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں میں سے، یا استاد کوئی ہمیں انسپائر کرتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے جو ہے نا اپنا قلم اٹھاتے ہیں۔ تو کوئی ایسی شخصیت بھی آپ کو ملی یا کوئی شاعر؟ تو کوئی ایسا بھی تھا کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھ کر جو ہے آپ انسپائر ہوئے اور آپ نے لکھنا شروع کیا؟ دعا؟ مجھے پرسنلی رومی بہت زیادہ پسند ہے، تو میں رومی سے انسپائر ہو کر لکھا، اور مجھے باہر کے بھی بہت سارے شاعر پسند ہیں تو میں نے ان سے بھی انسپائر ہو کے لکھا۔ کسی شاعر سے آپ انسپائر ہوئی؟ کوئی شاعر آپ کیونکہ انگریزی میں لکھی ہے یہ کتاب آپ نے، تو جی مولانا رومی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں۔ اچھا اچھا، یعنی آپ مولانا رومی سے جو ہے وہ انسپائر ہوئی، اور آپ نے ان کے اوپر کوئی چیز لکھی اپنی کتاب کے اندر؟ ان کے اوپر تو نہیں لکھی خیر، مگر ان کے بارے میں نے اپنی بہت سی دوستوں سے، ٹیچروں سے بہت زیادہ ڈسکس کیا ان کے بارے میں پھر۔ اچھا اچھا، تو دوسری بات یہ کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ انگلش میڈیم سے آپ کی تعلیم جو ہے وہ انگلش میڈیم میں رہی؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے انگریزی کے اندر جو ہے یہ نظمیں لکھنا شروع کی۔ تو کوئی ایسا ویسٹرن شاعر جو انگریزی زبان کا شاعر جس کو آپ نے پڑھا ہو؟ مجھے روپی کور بہت پسند ہے۔ جی روپی کور بہت پسند ہے۔ دوبارہ بولیے گا تو؟ اچھا اچھا روپی اچھا کور۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اچھا صاحب، میں ان سے گفتگو کرتا رہوں، اگر آپ بیچ میں آنا چاہیں تو آ جائیے گا۔ آپ کریے ڈاکٹر صاحب، آپ کریے۔
دعا کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے ہم انسپائر ہوتے ہیں, ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی انسپائر ہو سکتے ہیں, کوئی چیز ہم نے دیکھ لی ہم اس سے انسپائر ہو گئے, ہم نے اس پر لکھ لیا. آپ نے جب ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا تو آپ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں ٹی وی دیکھتی ہوں اور اس سے میں اس کے پروگراموں سے میں انسپائر ہوئی. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ کی؟ جی ٹھیک ہے. بالکل. اسی طریقے سے لکھنے والے کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو پڑھے گا وہ لکھے گا, یعنی اچھا لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. جی تو آپ نے بھی اس پر عمل کیا؟ میں نے تو پہلے پڑھنے سے شروع کیا تھا اور پھر پڑھتے پڑھتے میرے اپنے اندر شوق آیا کہ میں خود بھی لکھوں, تو اس طرح سے مجھے پتہ چلا کہ میں لکھ سکتی ہوں اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا. جی اچھا, پھر یہ سفر جو تھا آپ کا لکھنے کے بعد آپ کی کتاب امیزون میں چلی گئی, تو یہ ایک یعنی ایک دوسرا معاملہ تھا. یہ کس طریقے سے, اس میں کیسے سکسیس ہوئی آپ کو؟ میں نے خود جا کے نیٹ پہ سرچ کیا کہ میں کس طرح اور کہاں سے اپنی کتاب کو پبلش کر سکتی ہوں, تو بہت سے آپشن آئے. تو میں نے سوچا کہ امیزون سے کی جائے, کیونکہ امیزون پوری دنیا میں پہچانی جانے والی کمپنی ہے. تو میں نے وہاں سے پھر جا کر اس میں اپنی بک کو سبمٹ کیا, تو پھر ان لوگوں نے اپروو کر کے مجھے ای میل کی اور وہاں سے میری بک پبلش ہو گئی. اچھا, عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صاحب لکھنے شاعری کرنا یا ادب میں یا تو ایک خاندانی سلسلہ آتا ہے کہ بھائی خاندان میں ہمارے کوئی شاعر ہے, ادیب ہے, وہ سلسلہ ہمارا جی آ جاتا ہے, یا والد والدہ میں سے کوئی شاعر ہو تو وہ اثرات ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلسلہ کہ آپ کے خاندان میں کوئی لکھاری ہو یا کوئی شاعر ہو جو آپ کے خاندان میں رہا ہو؟ جی میرے ماموں ہیں سید حفیظ الحق, وہ شاعری کرتے ہیں. اچھا, تو جی آئندہ آپ کا کیا پروگرام ہے اب؟ اب میں اس کتاب کے بعد دوسری کتاب لکھنے کا سوچ رہی ہوں. ماشاء اللہ. جی اچھا, دعا آپ کی زبان بھی مجھے لگتا ہے مدر ٹنگ اردو ہے, جی ایم آئی رائٹ؟ جی جی, آپ کی زبان اردو ہے اور انگریزی میں آپ لکھتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ انگریزی اسکول میں پڑھتی رہیں اور وہاں کا ماحول ہی اس قسم کا ہوتا ہے, انگریزی پر آپ کو عبور حاصل ہو گیا. اللہ کرے کہ اور زیادہ عبور حاصل ہو. تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا پلان ہے آپ کا کہ آپ اردو میں بھی لکھیں گی, یا اگر اردو میں نہ لکھ سکیں تو جو کچھ آپ انگریزی میں لکھتی ہیں اس کا اردو ترجمے کی طرف آپ آئیں گی کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو جائے, تاکہ آج کے وہ نظریات, وہ ویوز جو آپ نے اس کتاب میں لکھے ہیں وہ اردو پڑھنے والے بھی اس سے مستفید ہو سکے؟ بالکل, اگر لوگ چاہیں گے اور پاکستانی لوگ مجھ سے امید کریں گے کہ میں اس کو اردو میں کروں, تو میں ضرور ایک کتاب اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے کروں گی. جی ارشد صاحب. اچھا دعا, آپ کو بہت سے ہمارے احباب ناظرین دیکھ رہے ہیں, کچھ سوالات ان کی طرف سے بھی ہیں. یہ جی ریڈیو چین سے سارا افضل صاحبہ ہمارے ساتھ ہے, کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ بچپن سے شوق تھا اور ابھی بھی بچپن ہے بیٹا آپ کا, ہاں جو موضوعات ہیں وہ بچپن کی سوچ سے بڑے ہیں, جیتی رہیے. جی دوسرے ہمارے ساتھ دادو سم سے دلدار احمد لغاری صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں اتنی کم عمری میں اتنا شعور, ماشاءاللہ جیتے رہو بیٹا. عبدالحامد شیخ ہیں, اور پھر دلدار صاحب کہتے ہیں کیا آپ نے انگریزی کا کوئی ناول پڑھا, اگر ہاں تو کون سا؟ میں نے الف شفق کا پڑھا ہے, The 40 Rules of Love. اچھا, شہناز رئیس صاحبہ ہیں اور وہ بھی آپ کو بہت اپریشیٹ کر رہی ہیں. عابد حسین ساجد صاحب ہیں, وہ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں.
ان سب کا بہت شکریہ. اچھا دعا آپ نے بہت اچھا کہا کہ یہ، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا کہ اگر اردو میں ترجمہ ہو جائے تو یہ ایک عام آدمی تک بھی آپ کی نظمیں پہنچ سکتی ہیں. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں آپ ضرور سوچئے گا. اور آپ نے ابھی کہا کہ آپ ایک اور کتاب لکھنے جا رہی ہیں، تو آپ کیا اور جو کتاب لکھنے جا رہی ہیں تو آپ کا کیا پلان ہے؟ وہ بھی نظم پوئٹری ہے یا اس سے ہٹ کے؟ لکھوں گی تو پوئٹری پہ ہی، مگر وہ عورتوں کے حقوق پہ ہوگی، وومن امپاورمنٹ پہ. اچھا جی تو وومن پاور، اور آپ نے بھی ایک اور موضوع بتایا. یہ تو بڑے بڑے موضوع ہے. اس پر آپ کیسے سوچنے لگی؟ اس تک کیسے پہنچ گئی؟ میرے حساب سے ہر کسی کو اپنی سوچ سے بڑھ کے، اپنی عمر سے بڑھ کے سوچنا چاہیے، اسی طرح وہ آگے جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو گھر میں اور کوئی بہن بھائی، فیملی میں کسی اور کا بھی رجحان ہے لکھنے لکھانے کا، شاعری کا، نظموں کا، یا صرف آپ ہے؟ میرے جی ماموں سید حفیظ الحق شاعر ہیں، تو وہ جی وہ تو آپ نے لکھا کرتے بتایا. تھے اردو میں. جی اس کے علاوہ تو نہیں ہے کسی کا. اچھا تو اب شاید ہو جائے گا. آپ کا شوق دیکھ کے شاید کسی کو شوق ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا تو آپ بالکل. کے اس میں، تو آپ کی کلاس میں تو کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا آپ کو بیٹ کرنے. اور اسی طرح لوگ نکلتے وہ ہیں. بہت سے بچوں نے میرے سننے کے بعد خود شروع کر دیا لکھنا، پوئمز لکھنا، اپنے پیج بنا لیے، اس طرح کیا بچوں نے بہت سے. اچھا دعا تھوڑا سا لاؤڈلی بولے. تھوڑا سا آپ کی آواز سلو ہے. صحیح ہے، میں زور سے بول. جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے. آپ دعا حسین آپ ساجد صاحب. جی سر جی بولیں. میں دعا سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس تو اس کی ہارڈ کاپی ہوگی کتاب کی. جی بالکل ہے آپ کے یہیں پر. پاس اس وقت ہارڈ کاپی ہے کتاب کی؟ تو جی یہ جو ایک ٹاپک آپ نے بتایا ڈپریشن کا، یہ جو ڈپریشن ہے یہ تو یعنی آج کل کے زمانے کا یعنی ایسا ٹاپک ہے کہ جس سے شاید یعنی میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو اس سے مبرہ ہوگا، ورنہ اس ڈپریشن نے تو یعنی ہم سب کو جو ہے نا یعنی اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے. تو آپ اپنے پاس سے اس جی ڈپریشن پر جو آپ نے کچھ لکھا ہے کچھ سنانا پسند کریں گے؟ بالکل میں سناتی ہوں آپ کو. یہ پیج نمبر 25 پہ ہے. Would you still be here, or maybe you would break down? How will you react when you found out that I'm no more? Maybe you don't care, or maybe a little bit. Everyone do. I need to leave. I can't stay. I can't breathe. جی بہت اچھا. اچھا دوسرا ٹاپک آپ کا جو ہے وہ ہے وومن امپاورمنٹ. تو ابھی جی تو آپ یعنی اس میں نہیں آتی ہیں، ابھی آپ یعنی چلڈرن کے اس میں آتی ہیں، بچوں کے میں شامل ہیں ابھی آپ. اور وومن کے مسائل جی اور امپاورمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر کچھ اگر سامنے ہو تو آپ کچھ سنائیے. جی. She closed the door. She sat down, sweeping her fingers across her face. She could feel the scar she got, just because her world is dark. And she was alone. There was no one to help her. She lived like a dead person. She remembers the time when she could see and how people changed over time. Why? Because she lives in the dark. She can't even see a spark, and the tears kept falling down. She tries to stop her tears, but she is still in fear that what if she got lost? Who will be ever there? Because she knows no one really cares. The dream she got to follow, now her heart is also shallow. She tried to fall asleep, so she can't feel the ache, how her heart has broken. She can't even smile, her smile is being criticized. بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ. بہت زبردست دعا.
ابھی دعا پروگرام شروع کرنے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک چوز کیا ہے، وہ سنا دیا یا آپ سنائیں گی؟ میں نے جی بالکل، میں نے ڈاکٹرز کے لیے ایک خراج تحسین پہ ایک پوئم لکھی ہے. جی جی. ابھی پینڈیمک کے ٹائم پہ جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز ان کے لیے میں سنانا پسند کروں گی اگر آپ کی اجازت جی ہو تو. ضرور. It's and thanks to the doctor for their dedication. No doubt they receive a standing ovation. They stay up all night to help the patients. Left their homes a few weeks ago. Can't go back and forth. Have to work all day. Helping us is their choice. We really appreciate. We are sympathized. Thanks to all for being there for us, or else we might had to run for help. زبردست، ماشاء اللہ. دعا آپ نے جو نظمیں لکھی، مطلب ہم جو چھوٹے سے شاعری کے شاگرد ہیں یا سیکھ رہے ہیں، ہم اگر ایک مصرع لکھ لیتے ہیں تو پھر اس میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ترتیب میں ہے کہ نہیں اس کو، کیونکہ جو چیز سمدانی صاحب ہمیں ایک چیز ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی لکھیں جب تک وہ لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی امانت ہے، لیکن جب وہ شائع ہو گئی یا آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر دوسرے لوگ دنیا میں کوئی بھی اس کو کہیں بھی ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے، پھر وہ آپ کا نہیں رہ جاتا. تو بڑا محتاط ہو کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہم نے لکھا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو آپ نے کوئی پوئٹری وغیرہ میں ماموں سے یا کسی اور سے کوئی کبھی اصلاح لی؟ جب میں نے امیزون پہ پبلش کرا رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں نے چیک کیا تھا، پوری پوئٹ سے کسی پوئٹ سے چیکنگ کرائی تھی میری شاعری کی، اور اگر انہیں کچھ غلطی تھوڑی بہت لگی تھی تو ان لوگوں نے کریکٹ کر کے پھر پبلش کی تھی. تو اس کے بعد یقیناً اب آپ جو انہوں نے اصلاح کی وہ آپ کے لیے بڑی مفید رہی ہوگی، آئندہ جو آپ کریں گی تو اس کے مطابق ہوگی. اس سے بیٹا بڑا کبھی بھی کوئی بھی اگر اصلاح کی درد سے آپ کو کہیں سمجھاتا ہے اور بتا دیتا ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہے آپ کے لیے. اور ہم لوگوں نے بھی ایسا ہی سیکھا کہ لوگ ہماری غلطیوں کو پکڑتے ہیں اور اسی طرح بندہ سیکھتا بھی ہے. جی بالکل. اور اب ہمارے ساتھ ماہر عبدالستار سلفی صاحب ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم رئیس احمد سمدانی صاحب، بیٹی دعا صدیقی اور ارشد قریشی بھائی بہت بہت دعائیں. بہت شکریہ سلفی صاحب. تو دعا آج کل اب تو اسکول آپ کے آف ہے کورونا کی وجہ سے، اور شاید 15 سپٹمبر سے اوپن ہوں گے، تو آپ کی کیا یہی مصروفیات رہی کورونا کے وبا کے دنوں میں؟ میں آج کل کمپیوٹر کورسز کر رہی ہوں آن لائن، اور میں نے بہت سے کمپیوٹر کورسز کر لیے ہیں ابھی اس ٹائم پہ. تو کوئی بلاگ وغیرہ لکھنے کی طرف بھی رغبت ہے آپ کی، سوچا ہے؟ میں آرٹیکل رائٹنگ کرتی ہوں، میرے کچھ آرٹیکلز میری ویب سائٹ پہ پبلش ہوئے ہیں، مگر اس کے بعد پھر میرا پوئم پہ آیا تو پھر میں اس کے بعد نہیں دوبارہ کنٹینیو کیا اس کو. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا دعا، آج کل نہیں بلکہ 4-5-6 مہینے سے پوری دنیا جو ہے وہ کورونا سے نبرد آزما ہے، لڑ رہی ہے، اور کورونا جو ہے وہ انسانوں کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے لے جا رہا ہے. تو اور اس پر شاعروں نے بھی کورونا کو اپنا موضوع بنایا، اور میں نے گزشتہ دنوں ایک مضمون اس طرح کا مرتب کیا کہ شعراء جنہوں نے کورونا کے حوالے سے کچھ لکھا، یعنی اس کو میں نے ایک مضمون کی شکل دی، اور 30-35 شعراء نے اپنے کلام مجھے سے بھیجا. تو کیا آپ نے اس کتاب میں یا اس کتاب کے بعد کورونا کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے؟ میں نے کورونا پہ لکھا تھا، پر ابھی وہ میرے پاس ہے نہیں کیونکہ وہ میرے بک میں نہیں شائع کیا تھا، وہ میرے فیس بک پہ ڈلا ہوا ہے.
कोरोना के हवाले से जी भी लिखा है जी अच्छा। दुआ अरशद कहती हैं माशाल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू दुआ सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया दुआ। अच्छा दुआ, आप गालिबन आप नाइन्थ क्लास में गई हैं, जी तो कभी आप लोगों के उसमें निसाब में जो आपकी जो क्लासेस की बुक होती है निसाब, उसमें भी पोइट्री वगैरह होती है काफ़ी, और बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। सिविल एविएशन की एक्स प्रिंसिपल है नाजमा अथर साहिबा, उनकी बहुत अच्छी अशार, या फिर बीबीसी के रजा अली अब्दी साहब होते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत पोएम लिखी है। तो जी कब अभी तो मतलब आपके लिए तो ये बहुत अजीब है कि हम लोगों से अगर कोई पूछता था तो एक हम रिवायती जुमला कह देते थे कि जनाब ये शौक हमें बचपन से था। तो अब जी आपका तो शौक आप नहीं कह सकती बचपन से, आप तो अभी हैं ही बचपने में, तो आपका शौक तो अभी का ही है ये। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप इतना तरक्की करें, इतना लिखें कि आपकी निसाब में जो पढ़ाई जाती है पोएम, वो भी इंशाअल्लाह ताला शामिल हो, और आप इतना अच्छा लिखना शुरू करें और लिखती चली जाए। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से हमारा तो जितने हमारे सवालात थे पूरे हुए। अगर आप और देखने वाले कुछ पूछना चाहें तो। बस मेरा ख्याल है हम जितने मुमकिन सवालात हो सकते थे दुआ से कर लिए, और दुआ की अपनी ज़बान से हमने सुन भी लिया, उसका कलाम भी सुन लिया, और अब दुआ ही कर सकते हैं। दुआ के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसे इसके कलम में और ताकत अता फरमाए, और ये आमीन। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और जो कुछ लिखे वो सच लिखे। असल बात ये है, इसलिए कि अभी तो बहुत दुआ के लिए बहुत बड़ा मैदान है, लिखना है, वक्त है। इंशाल्लाह ये ज़रूर लिखेंगी, और ये काबिल तकलीद भी है। दूसरे बच्चों को दुआ को अपना एक आइडियल बनाना चाहिए कि दुआ जिस उम्र में लिख रही है दूसरे बच्चे भी। देखिए हर बच्चे के अंदर सलाहियत होती है, हर बच्चे में सलाहियत, कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ खुदादाद सलाहियत होती है, कुछ देखकर बच्चा सीख लेता है, लेकिन हर बच्चे के अंदर ये चीज़ होती है। तो बच्चों को चाहिए, जो बच्चे दुआ की क्लास में पढ़ते हैं उन्हें ख़ास तौर से, और जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और दुआ को देखें कि उसने 9 बरस की उम्र में जो है वो इतना कुछ लिख लिया। अगर बच्चे अंग्रेज़ी में नहीं लिख सकते तो उर्दू में लिखें, लेकिन उन्हें दुआ की तकलीद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुआ जो है वो काबिल तकलीद बनेगी, और इसको देखकर और बच्चे भी इस तरफ आएंगे। मेरी दुआएं दुआ के साथ हैं। अल्लाह ताला इसे उम्र दराज अता करे और मज़ीद पढ़ने की। लेकिन मैं एक बात दुआ से ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर लिखो और लिखती रहो, लेकिन जो आपका तालीम का सिलसिला है उसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। यानी आप अपनी क्लास में भी कोशिश आप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यानी ग्रेड आपका आए और आप पढ़ें लिखें, क्योंकि ये चीज़ें तो यानी चलती रहेंगी ज़िंदगी के साथ साथ। लिखना पढ़ना तो चलता रहेगा, लेकिन आपको बड़े होकर बड़ा आदमी भी बनना है, आपको कोई डिग्री भी हासिल करनी है। तो आप अपने निसाब की तरफ भी पूरी तवज्जो दीजिए, और उसके साथ साथ जो वक्त आपको मिले इसको आप बुनियाद ना बनाएं कि आपका ये लिखना पढ़ना शायरी, इसको बुनियाद ना बनाएं, बल्कि बुनियाद आप अपनी उसी निसाब को रखें और उसमें आप तरक्की करती रहें, बड़े आदमी बने और फिर साथ साथ लिखते रहें। मेरी दुआएं आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन में से हमारे साथ फरहत सलमान साहब हैं, प्राउड ऑफ यू माय डॉटर, बहुत शुक्रिया। और फिर शहनाज रईस साहिबा है, नाइस प्रोग्राम माशाल्लाह। महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब हैं, दुआ बेटी से अर्ज़ है कि वो पसमानदा इलाकों की बेटियों के लिए कोई जो पैगाम देना चाहे। और कमर रहमानी साहब है, रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा पढ़े और दम किया करें, बहुत प्यारी बेटी।
بہت شکریہ قمر رحمانی صاحب اور حافظہ مریم خان صاحبہ. اللہ پاک بلیس یو. دعا بہت شکریہ. اور سلمہ صغیر قریشی کہتی ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. تو دعا اب پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اور جو ایک سوال ہے ماہر عبدالستار سلفی صاحب کا، یہ اچھا سوال ہے کہ اب بہت سے لوگ آپ کا پروگرام ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم اس کو مختلف فارم پہ شیئر کریں گے تو بہت زیادہ لوگ دیکھیں گے. تو وہ بچیاں جو گاؤں دیہات میں رہتی ہیں اور انگلش میڈیم نہیں پڑھ سکتی، اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتی، آپ ان بچیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر بچے کو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو خود آگے قدم بڑھا کر چلنا چاہیے. خود ہی نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. چاہے اگر اس کے پاس انگلش تعلیم نہیں ہے تو وہ نیٹ سے انگلش تعلیم حاصل کر سکتا ہے. نیٹ پہ اس کے اندر جو ہنر ہے اس کو دنیا کو دکھا سکتا ہے، اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح اس کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بہت شکریہ دعا، بہت اچھی باتیں کی، بہت آپ نے کانفیڈنس سے باتیں کی. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کی بک انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے اور پھر اس بک پہ ہم آپ کے لیے لکھیں گے، اس بک پہ تبصرہ بھی کریں گے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے اور خوب ترقی کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح ابتدائی کلمات میں ڈاکٹر صاحب نے چند بہت بڑے بڑے نام بتائے کہ وہ بچپن میں اتنے سال میں شروع کی شاعری، اتنے سال میں لکھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ انہی بڑے لوگوں کی فہرست میں آپ کو بھی لا کے کھڑا کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کا بہت ممنون ہوں. دعا آپ کا بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تو ناظرین اب اجازت چاہتے ہیں. جب تک کوئی انشاءاللہ پھر پروگرام ہوگا تو اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب، دعا اور ارشد قریشی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.